صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک نہایت مضبوط محل تھا جسے بڑے بڑے پتھروں اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ بات کسی کے وہم و گمان تک میں نہ تھی کہ یہ محل بھی کبھی ٹوٹ سکتا ہے، لیکن اس رات یہ محل ہلنے لگا تھا۔ اس کی مضبوط دیواروں میں بڑے بڑے شگاف پڑ گئے تھے۔ اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی، اور اسی رات اس محل کے 14 کنگورے بھی ٹوٹ کر نیچے آ پڑے تھے، اور اسی ہی رات فارس کے تمام آتش کدوں کی 1000 سال سے نہ بجھنے والی آگ بھی آنن فانن بجھ گئی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر آگ کے پجاریوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ یہ ایران کے شہنشاہ کسریٰ نوشیروان کا محل تھا۔ نوشیروان کی تخت نشینی کا یہ 40واں سال تھا۔ رونما ہونے والے واقعات سن کر جس کی حالت ابتر ہو چکی تھی۔ کسریٰ کو جب یہ تمام اطلاعات ملیں، اس نے ارکان سلطنت اور وزراء کو جمع کیا۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے رات آنے والا اپنا خواب سنایا کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لیے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کر تمام ممالک میں پھیل گئے۔ کسریٰ نے اس شخص سے پوچھا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ اس نے جواب دیا کہ شاید عرب کی طرف کوئی عظیم الشان بڑا حادثہ پیش آئے گا۔ کسریٰ نے اطمینان کی غرض سے نعمان بن منذر کے نام ایک فرمان جاری کیا اور کہا کہ کسی بڑے عالم کو میرے پاس بھیجو جو میرے تمام سوالات کا جواب دے سکے۔ نعمان بن منذر نے ایک جہان دیدہ بڑے بزرگ عالم عبد المسیح غسانی کو روانہ کیا۔ عبد المسیح جب حاضر دربار ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ میں جس چیز کے بارے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم کو اس کا علم ہے؟ عبد المسیح نے کہا کہ آپ جس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں آپ پوچھیں، اگر مجھے کچھ معلومات ہوئیں تو میں بتلا دوں گا، ورنہ کسی بڑے اہل علم کی طرف رجوع کروں گا۔ بادشاہ نے عبد المسیح کو تمام واقعہ کہہ سنایا تو عبد المسیح کہنے لگا کہ غالباً اس کی تحقیق میرے ماموں سطیح سے ہو سکے جو آج کل شام میں رہتے ہیں۔ کسریٰ نے عبد المسیح کو حکم دیا کہ تم از خود فوراً اپنے ماموں کی طرف روانہ ہو جاؤ اور اس کی تحقیق کر کے میرے پاس لاؤ۔ عبد المسیح تیز رفتار اونٹ پر سوار ہو کر اپنے ماموں کے پاس ملک شام کی جانب روانہ ہوا۔ جب وہ اپنے ماموں کے پاس پہنچا تو وہ حالت نزاع میں تھا، لیکن ابھی اس میں زندگی کی کچھ رمق باقی تھی، ہوش و حواس ابھی کچھ باقی تھے۔ عبد المسیح نے جا کر اپنے ماموں کو سلام کیا اور کچھ اشعار پڑھے تو اس کا ماموں فوراً پہچان گیا اور کہنے لگا کہ کیا تجھ کو بنی ساسان کے بادشاہ نے محل کے زلزلے اور آتش کدے کے بجھ جانے اور کسی خواب کی تعبیر کے لیے بھیجا ہے؟ اور پھر خود ہی تعبیر بتانے لگا۔ ادھر عبد المسیح کے روانہ ہونے کے بعد شہنشاہ نے دیگر نجومیوں کے ٹولے کو بھی بلا کر اپنی پریشانی کا ذکر کیا اور کہا، اے نجومیوں کی جماعت، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دوسری جانب مکہ میں قریش کے کچھ لوگ عبداللہ بن جہش وغیرہ نے اپنے صنم خانے میں ایک بت عبادت کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس رات جب وہ پوجا کے لیے بت کدے میں گئے تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ان کا بت اوندھے منہ گرا پڑا ہے۔ اس منظر نے ان کو پریشان کر دیا۔
انہوں نے اسے سیدھا کیا تو وہ پھر الٹا ہو گیا۔ ایک بار انہوں نے اسے پھر سیدھا کیا تو وہ پھر الٹا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور ورطۂ حیرت میں ڈوب گئے۔ ابھی وہ پریشانی کے عالم میں سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک پتھر کے بت سے ایک آواز آئی۔ یہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر ہے جس کے نور سے مشرق و مغرب میں زمین کے تمام گوشے منور ہو گئے ہیں۔ بت کی آواز سن کر وہ اور زیادہ خوف زدہ ہو گئے اور دم بخود رہ گئے۔ اسی طرح ایک یہودی کی چیخ و پکار کا ذکر کرتے ہوئے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں 7 یا 8 سال کا تھا اور سمجھ بوجھ رکھتا تھا کہ ایک دن اچانک صبح کے وقت ایک یہودی نے چلانا شروع کر دیا، اے یہود کی جماعت، اے یہود کی جماعت، ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ سب لوگ جب جمع ہو گئے تو پوچھنے لگے کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کیوں چلائے جا رہا ہے؟ یہودی کہنے لگا، جس گھڑی ستارہ طلوع ہونا تھا، یعنی ولادت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج رات وہ ستارہ طلوع ہو چکا ہے۔ اسی طرح ایک اور عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ مکہ میں قریش کی ایک مجلس لگی ہوئی تھی۔ ایک یہودی تاجر بھی مکہ میں موجود تھا۔ وہ لوگوں سے پوچھنے لگا، کیا آج رات کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ قریش نے کہا، ہم کو معلوم نہیں۔ اس نے کہا، ذرا تحقیق تو کرو۔ آج رات اس امت کا آخری نبی پیدا ہوا ہے جس کی پشت پر نشان نبوت ہے، اور وہ 2 رات تک دودھ بھی نہیں پیے گا۔ قریش نے آ کر بتایا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی ہے۔ یہودی نے کہا، ذرا مجھے بھی تو چل کر دکھاؤ۔ یہودی جب وہاں پہنچا تو اس نے دونوں شانوں کے درمیان نبوت کی علامت یعنی مہر نبوت دیکھی تو بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگا، نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی۔ پھر کہا کہ اے قریش والو، یہ مولود تم پر ایک ایسا حملہ کرے گا کہ جس کی خبر مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جائے گی۔ دوسری جانب شہنشاہ کے محل میں عبد المسیح ملک شام سے اپنے ماموں سے پوچھ کر کسریٰ کو تمام احوال بتا چکا تھا کہ ایک عصا والے نبی ظاہر ہوں گے جو عرب اور شام پر چھا جائیں گے، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ادھر مکہ میں عبد المطلب کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ ان کو خبر ملی کہ آپ کے ہاں ایک عجیب لڑکا سجدے کی حالت میں پیدا ہوا ہے، وہ مختون اور ناف بریدہ ہے۔ عبد المطلب فوراً اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔